بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا مجرب اور آسان سا وظیفہ پیش کروں گا کہ اگر گھر کا کوئی بھی فرد اس وظیفے کو کر کے اپنے گھر کے اوپر پھونک مار دے یا دم کر لے تو یقین کریں آپ کے گھر میں ایسی برکت اٹھے گی کہ پورے محلے والے حیران رہ جائیں گے۔ دن بدن آپ کے سارے افراد کے جو بھی گھر میں رہ رہے ہیں ان سب کی ترقی ہوگی، اللہ رب العزت انہیں اچھی نوکریوں سے نوازے گا اور گھر کے سارے ہی افراد خوشحال زندگی گزاریں گے، بشرط یہ ہے کہ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں وہ نماز کی پابندی کریں۔ کبھی کبھار کمی پیشی ہو سکتی ہے کہ نماز چھوٹ جانا تو ویسے بہت بڑے گناہ والا عمل ہے اور نماز چھوڑنے کی تو ہمیں اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بھی شخص نماز کی پابندی کر کے یہ عمل کرے تو زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ وظیفہ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے اور اس وظیفے کو گھر کا اگر وہ فرد کرے جو کہ متقی اور پرہیزگار ہو، یعنی گناہوں سے بچنے والا ہو اور نمازوں کی پابندی کرتا ہو، اگر وہ شخص اس وظیفے کو کرے تو یقین کریں اس کے گھر میں ایسی برکت اٹھنی ہے کہ جس کا ہم عام مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کے ان کلاموں میں اتنی بڑی طاقت ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، سورہ اخلاص ماشاءاللہ ہر ایک مسلمان بہن بھائی کو زبانی یاد ہوتی ہے، اس کو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی لے لیں تو وہ سورہ اخلاص بخوبی جانتا ہوگا، اور نماز میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ مبارکہ ہے وہ سورہ اخلاص ہی ہے، اور اس سورہ کی فضیلت کا اندازہ آپ کو اس حدیث سے معلوم ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا کہ کیا آپ میں کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ قرآن پاک کا 1/3 حصہ ایک رات میں پورا کرے؟ صحابہ نے جب یہ الفاظ سنے تو صحابہ حیران رہ گئے اور کہنے پہ مجبور ہو گئے، یا رسول اللہ، ہم میں کہاں اتنی طاقت ہے کہ ہم قرآن پاک کے 1/3 حصے کو ایک رات میں پورا کریں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل واللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قرآن پاک کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ 3 بار جب کوئی سورہ اخلاص پڑھے گا تو سمجھو ایک کو پورا قرآن پاک مکمل کرنے جتنا ثواب حاصل کرے گا، اور اگر شخص 1 بار پڑھے تو 1/3 قرآن پاک مکمل کرنے جتنا ثواب حاصل کرے گا۔ تو آپ اندازہ لگا لو کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ اب وظیفہ کیسے کرنا ہے یہ بھی ہم جان لیتے ہیں۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر مرد حضرات یہ وظیفہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن خواتین بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں۔ مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ وہ جب باہر مغرب کی نماز پڑھنے جائیں مسجد میں، اور مسجد سے جیسے ہی لوٹیں اور اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر
یاد رہے پردے کا ضرور خیال رکھنا ہے، کسی آپ نے باہر کوئی آپ کو دیکھ نہ لے تو آپ نے پورا اپنے آپ کو ڈھانپنا ہے کہ کسی غیر محرم کی نظر آپ پر نہ پڑے۔ تو یعنی دروازے پر کھڑے ہو کر یا دروازہ بند کر کے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن وہی کہ اس سے خطرہ ہے کہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ مرد حضرات یہ وظیفہ کر لیں، تاکہ وہ جیسے ہی مغرب سے نماز پڑھ کر جیسے ہی گھر داخل ہوتے ہیں تو داخل ہونے سے پہلے یہ عمل کر لیں۔ اور یہ عمل کوئی اتنا بڑا چوڑا نہیں ہے کہ جسے ہم کہیں کہ اس میں کافی ٹائم وقت لگ سکتا ہے، یہ کم از کم 2 سے 3 منٹ کا وظیفہ ہے۔ تو کرنا یہ ہے معاف کیجیے گا، آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے 3 بار درود پاک، اور درود پاک تو ہر وظیفے کا حصہ ہے، اس کے بغیر تو وظیفہ ہی نامکمل ہے۔ پھر آپ نے پڑھنی ہے سورہ اخلاص 12 مرتبہ، لیکن یہ یاد رہے کہ جب پہلی بار سورہ اخلاص پڑھیں گے تو وہ پہلی بار جب آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو وہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور بغیر بسم اللہ کے اگلی 11 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی پہلی بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور باقی بار بغیر بسم اللہ کے۔ تو جب آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں 12 مرتبہ، آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، تو یہاں یہ وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے گھر کے دروازے کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ مرد حضرات جب گھر کے دروازے کے اوپر پھونک ماریں گے تو گھر میں داخل ہو جائیں گے، اور گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے السلام علیکم کہنا ہے، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ پھر ایک بار دوبارہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور ایک بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو کتنا آسان سا عمل ہے۔ مرد حضرات جیسے ہی مغرب سے واپس آئیں 3 بار درود پاک پڑھیں، 12 بار سورہ اخلاص پڑھیں، پھر 3 بار درود پاک پڑھیں، اور گھر میں داخل ہو جائیں، اور گھر میں داخل ہوتے ہی السلام علیکم کریں، پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھیں، پھر ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ خواتین کے لیے یہ ہے کہ یہی عمل وہ دروازے پہ کھڑے ہو کر، یعنی دروازہ بند کریں تو زیادہ بہتر ہے، تو دروازے پہ ہی یہ عمل کریں اور دروازے پہ پھونک مار دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی واپس یعنی گھر کی طرف جائیں، کمروں کی طرف جائیں، تو کمروں میں جانے سے پہلے ہی السلام علیکم سب کو کہہ دیں، ساتھ میں ایک بار درود پاک پڑھ لیں اور ایک بار دوبارہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ پیارے دوستو، بس اتنا سا وظیفہ ہے، اور اس کی برکت کا آپ کو اندازہ ہی تب ہوگا جب آپ یہ وظیفہ کریں گے، کہ جب آپ کو اس سے فائدہ ہوگا تو دوسروں کے ساتھ بھی آپ لازمی شیئر کریں گے۔ اتنی بڑی برکت والا یہ عمل ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔